لاسٹ کویسچن بہت سارے، ایک تو آرمی ایکٹ پہ پوچھنا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر بھی بہت کنفیوژن ہے. کوئکلی میں چاہوں گی 2 جملے اس کے اوپر، اور پھر آڈیو لیکس کمیشن جو ہے اس کے مستقبل پہ آپ بتائیے کہ اس کا کیا مستقبل ہوگا، اور آرمی ایکٹ کا جو ہے کیا عمران خان صاحب کا ٹرائل اس کے انڈر ہوگا؟ 2 چیزیں آسما، دیکھیں آپ میری بیک گراؤنڈ بھی جانتی ہیں، میں نے بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے بار پالیٹکس میں، اور پھر وہ بھی جو رائٹس موومنٹس کے حوالے سے محترمہ آسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ میں نے کافی عرصہ کام کیا. میں خود ان معاملات میں رہا ہوں. 2015 میں جب یہ کیسز فائل ہوئے تھے، جب اسپیشل ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی، تو وی ور پٹیشنرز، پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار، راولپنڈی بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ وغیرہ، اور ہم پیش ہوتے رہے ہیں اس میں. اس دفعہ بڑا کلیئر ریزولو تھا گورنمنٹ کا اور عسکری ادارے کا بھی کہ کوئی نیا قانون، کوئی نئی عدالت نہیں بنائی جائے گی. ایگزسٹنگ لاز کے اندر اگر گنجائش ہے تو وہ لا شیل ٹیک اٹس اون بائی آپریشن آف لا. کوئی اگر ٹرائی ہو سکتا ہے تو وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات بہر کیف پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، اور جو واقعات ہوئے وہ شرمناک بھی ہیں، تکلیف دہ بھی ہیں. بھئی آپ عمارتوں پہ حملے کر رہے ہیں، یہیں پہ نہیں آگ لگا رہے ہیں، گھروں کے سامان جلا رہے ہیں، دفاتر جلا رہے ہیں. مور اوور جو شہداء ہیں، آپ ان کی تصویروں کی، ان کے مجسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ان کا بالکل صحیح بات ہے کہ سر عمران خان صاحب تو اس دن جیل میں تھے نا. تو ایک بات، آخری بات، آج ہم نے ڈپلومیٹک کور کے ساتھ انٹریکشن کیا موفا میں، وہ سوال جواب کا سیشن ہوا. جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں، فار ایگزامپل انٹرنیشنل جو آپ کا کووننٹ ہے فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کے آرٹیکل 14 میں جو سیف گارڈز دیے گئے ہیں کہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہونا چاہیے، رائٹ ٹو اپوائنٹ اے کاؤنسل، وکیل مقرر کرنے کی اجازت ہو، فیئر موقع دیا جائے ڈیفینس دینے کا، فیملی کی ایکسیس نیکسٹ فرینڈ کی اگر ضروری ہو وہ دیا جائے. اگر وہ صفائی میں شہادت دینا چاہتا ہے کوئی بندہ کہ جی میں موقع پہ نہیں تھا، میں تو اپنے دفتر میں تھا، اس کو وہ موقع دیا جائے. یہ ساری چیزیں آرمی ایکٹ میں جو درج رولز اور پروسیجرز ہیں ان میں ہیں. اس میں 3 رکنی کورٹ ہوتی ہے، اس پہ اعتراض کا بھی حق ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف اپیل ہے آرمی چیف کے پاس، بلکہ 2 فورمز، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس کے بعد اویلیبل ہے جوڈیشل ریویو میں، اور وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ہو جاتے ہیں. سر عمران خان صاحب کا ٹرائل کے ساتھ ویسے چل رہے ہیں. ابھی تک 58 لوگوں کو، جو 2500 یا 2800 لوگ ابھی تک وہ پروسیکیوٹ ہونے ہیں، ان میں سے صرف 58 لوگوں کو ابھی تک انہوں نے کیا. صرف وہ لوگ ہیں جو کہ پراپرٹیز کے اندر داخل ہو کے جنہوں نے مسچیف کیا، آرسن کیا. رہی بات عمران خان صاحب کی، یہ بھی فیصلہ اس قانون اور آئین کے تحت ہوگا، اور وہ اتھارٹی کرے گی جو اس قانون کے تحت کمپیٹنٹ ہے. گورنمنٹ نے وائڈ اوپن چھوڑا ہوا ہے. پروونشل گورنمنٹس کا یہ سبجیکٹ ہے کہ کس نے پروسیکیوٹ ہونا ہے اینٹی ٹیررزم لاز کے اندر، اور کس نے ٹرائی ہونا ہے پلینری جورسڈکشن میں. اور جو جہاں تک آرمی ایکٹ کا تعلق ہے، ان کے کمانڈنگ آفیسرز ہیں، وہ آفٹر انویسٹیگیشن ریکارڈ لے کے آتے ہیں، عدالت سے اجازت لیتے ہیں جو سول سائٹ پہ قائم ہے، اور پھر وہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. وہ فیصلہ بھی قانون کرے گا، وہ ہم نے نہیں کرنا. رول آؤٹ آپ نہیں کر رہے بالکل بھی کہ نہیں ہو سکتا ہے آرمی ایکٹ کے اندر. یہ بات کہ کس کا ٹرائل ہونا ہے اس قانون میں اور کس کا نہیں ہونا، یہ قانون وہ بتاتا ہے. یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے. ٹھیک سر.